چلو الفلاحیہ مسجد ہے بھائی، مذاق نہیں ہے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج اسپیکر کچھ صحیح معلوم ہو رہا ہے. اگر دو چلو گیا کام سے. آپ نے ہٹایا ہے؟ اچھا بند ہو گیا بھائی. اس کی تار کدھر ہے؟ یہ وہاں سے ہل رہا ہے. چلیں خیر. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل بیان چل رہا تھا کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. ساری دنیا کے سارے انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. کوئی بندہ ہو تو آگے اس کو صحیح کرے بھائی، شور شرابہ یہ چلتا رہے گا اسپیکر میں. تو ساری دنیا کے سارے انسان کتنے حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے؟ 3 حصوں میں. اصحاب الیمین دائیں والے لوگ ایسے ہی ٹھیک. میرا خیال ہے ناغا کرتے ہیں آج بیان کا. وہاں سے ہل رہا ہے کیا؟ آپ ایسے ہی رہیں، ان کے اوپر اینٹ لا کے رکھ دو تاکہ یہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے. تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں ان کے گناہوں پر حاوی ہوں گی. قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا. اور نیکی میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص سے. بعض دفعہ ایک نیکی ہوتی ہے مگر وزنی بہت ہوتی ہے. بعض مرتبہ ہزاروں نیکیاں ہوتی ہیں مگر ہلکی ہوتی ہیں. اسی طرح بعض دفعہ ہزاروں گناہ ہوتے ہیں مگر ہلکے ہوتے ہیں، اور ایک گناہ ہوتا ہے مگر بھاری ہوتا ہے. تو قیامت کے دن اعمال کو گننے کے بجائے اللہ نے تولنے کا معاملہ رکھا ہے. تولا جائے گا. جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کا گناہوں کا پلڑا جھک گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ایک طبقہ وہ ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، جن کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا. قرآن مجید میں اس مضمون کو اللہ نے اور بھی دوسری جگہ پر بیان کیا ہے مگر دوسرے انداز سے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم،
کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہاری چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دے گا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نیکیوں کا پلڑا جھکانے کے لیے کیا کرنا کافی ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ لو. اور ایک اور جگہ فرمایا هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اس سے پہلے والی آیت کیا ہے قاری صاحب؟ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اہل جنت کی علامت بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بیہودہ کاموں سے، فحش کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم، سوائے چھوٹی موٹی خطاؤں کے. چھوٹی موٹی تو ہر آدمی سے ہو ہی جاتی ہے. کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. اللہ نے کبیرہ گناہ کے ساتھ بے حیائی کو ذکر کیا. اس میں یہ مقصد ہے کہ بے حیائی والے کام یہ بھی کبیرہ گناہوں میں داخل ہے. اور آج کل جو میڈیا ہے نا، میڈیا اور آج کل کے جدید تعلیم یافتہ لوگ وہ حیا کو کھرچ کھرچ کے نکال رہے ہیں. جس عورت میں شرم و حیا زیادہ ہو اسے احمق اور بیوقوف کہا جاتا ہے. یونیورسٹیوں میں آپ دیکھ لیں، لڑکیوں سے تقریریں کروائی جاتی ہیں لڑکوں کے سامنے. انگلش لینگویج سینٹروں میں آپ جا کے دیکھیں، لڑکیوں کو مردوں کے سامنے لا کے نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا سلیقہ سیکھو. ماڈرن بنایا جا رہا ہے اور عنوان یہ دیا جاتا ہے کہ ہم اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں، کانفیڈنس ڈیولپ کر رہے ہیں. یاد رکھو، ہر برائی کے کو جو ہے نا ہمیشہ اچھے لیبل سے اور اچھے عنوان سے کام کیا جاتا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ جو افغانستان میں چرس کے پودے پر پابندی لگی ہے، حالانکہ افغانستان کی سب سے بڑی تجارت کیا تھی؟ وہ چرس کا پودا. لیکن چونکہ مسلمان ملک ہے اس لیے اس پہ پابندی لگا دی کہ یہ دنیا کو نشئی بنا رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا، وہ یورپ امریکہ میں بہت رہے ہیں. انہوں نے کہا یہی چرس، یہی پودا اگر ان کے ملکوں میں اس کی پیداوار زیادہ ہوتی تو وہ اسے چرس کا نام نہ دیتے بلکہ اسے میڈیسن کا نام دے کے، کیونکہ چرس بہت ساری دوائیوں میں بھی ڈلتی ہے، اسے میڈیسن کا نام دیتے. بہت خوبصورت پیکنگ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے وہ لوگ اسے پوری دنیا میں. نام کس کا دیتے؟ میڈیسن. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. لیکن چونکہ مسلمان ملک کی تجارت اس سے وابستہ تھی تو اس کو ہیروئن اور چرس کا نام دیا کہ یہ نشہ پھیلا رہے ہیں. ہم تو اس کو بھی غلط کہتے ہیں، چرس کے پودے کو بھی. لیکن دنیا کے اصول یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے لیے جب کوئی کام حلال ہوتا ہے تو اس پہ کوئی اور لیبل لگا لیا جائے. دوسروں کے لیے کوئی بلاؤ یار بندہ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ لوگوں کی کیا سمجھ میں آئے گا. وہ قاری صاحب کو بلا کے لائیں، تھوڑا اسپیکر کی کان مروڑیں. میرے سے جو بیان ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بیان باہر جا کے سنتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو بیان میں لوگ چیختے ہیں، چیختے بہت زور زور سے، کان پھٹتے ہیں، یہ سنا نہیں جاتا میرے سے. ہمارے ہاں خطیب حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر جب منہ کے قریب کرتے ہیں تو بہت زور زور سے چیختے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کان پھٹ رہے ہوتے ہیں. چلو بھائی ہے. تبلیغ میں ہم جب بچپن میں گئے نا پہلی مرتبہ، چھوٹا تھا، تو میں وہاں بات کے حیران ہوا کہ یہ تو بڑے آرام سے بات کرتے ہیں. یہ تو ایک صاحب تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ تبلیغ میں کیوں نکلے؟ کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ خطیبوں کی تقریریں سنی تھی، بہت زبردست، وہ بھی تقریریں اچھی ہوتی ہیں خطیبوں کی، برائی نہیں کر رہا. کہہ رہے جب ہم تبلیغ میں گئے تو ہم نے دیکھا وہ بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کچھ بہت آرام سے. تو ہم حیران ہوئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو آرام سے بات سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے.
تو ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. بات آرام سے جیسے سمجھ میں آتی ہے نا، ایسے زور سے سمجھ میں نہیں آتی. اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، خطیب صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، وہ بہت زور سے تقریر کر رہے تھے کہ میرے کان پھٹنے لگے، میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی. وہ تقریر میں کہہ رہے تھے بہت چیخ کے، حضرت علی نے فرمایا، اتنی زور سے کہا. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے جا کے کہوں کہ حضرت علی نے اتنی زور سے فرمایا تھا؟ حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا؟ جیسے حضرت علی نے جتنے آرام سے فرمایا تھا، آپ بھی منبر پہ اسی بات کو اتنے آرام سے اگر فرما دیں کتنا اچھا ہوگا. تو کیا بات کر رہا تھا میں یار؟ ہیں؟ ہاں، حیا کی بات عرض کر رہا تھا کہ ہر گناہ کو اچھا لیبل لگا کے، عنوان اچھا لگا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام تبدیل کر دیں گے. شراب سے چونکہ وہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں شرابی ہے، تو نام تبدیل کر لیں گے کہ بھئی وہ ڈپریشن کی ایک ٹونک ہے جو پی رہا ہے. یہ ٹیبلٹ ہوتی تھی، اب ٹونک آ گئے، تو یہ نام تبدیل کر دیں گے. برائی پہ نا اچھا لیبل لگا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لبرل طبقہ ہے وہ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو پردہ وردہ نہیں کراتے، اپنے دوستوں سے ملواتے ہیں. یہ میری آپ کی بھابھی ہیں، ابھی کل شادی ہوئی ہے تو یہ آپ کی بھابھی ہیں، ان سے ملیے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہم دوسرے پر بدگمانی نہیں کرتے. ہم اپنے دوست سے اپنی وائف کو ملوا رہے ہیں، جوان وائف، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اس کی دلہن ہے، وہ ملوا رہے ہیں، دوست بھی آ کے مل رہے ہیں اپنے دوست کی دلہن دیکھنے کے لیے، بھائی سب آ رہے ہیں. تو ہم کیا ہے، براڈ مائنڈ لوگ ہیں. ہم تنگ نظر نہیں ہے کہ ہمارا دوست میری دلہن کو جو دیکھے گا تو غلط نیت سے دیکھے گا. یہ تو مولویوں کی گھٹیا سوچ. مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنی بیوی کو چھپاؤ اپنے دوستوں سے، کیونکہ وہ جب تمہاری بیوی پہ نظر ڈالے گا تو اس کے دل میں گندے خیالات آ سکتے ہیں. تو یہ مولویوں کی نا گھٹیا سوچ ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لبرل طبقہ کہتا ہے. کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جب میری وائف کو دیکھے گا تو اپنی بھابھی سمجھ کے دیکھے گا. ہم تو اوریجنل بھابھی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو بھائی اس کو، جو اوریجنل بھابھی ہے. تو ہر گناہ کو، اس کو کیا ہو گیا، تو کسی اور پلگ میں لگا دینا اس کو، تو اوپر لگا دیں وہاں. جب یہ بٹن خراب تھا تو اس کو دن میں صحیح کر لینا چاہیے تھا نا. صحیح ہے. کیسے ہو گیا؟ بس کوئی مکوڑا بھی آ گیا نا بٹن پہ تو وہ دب جائے گا خود ہی. بٹن اتنا نازک ہے کہ اس پہ اگر چیونٹی آ جائے وہ خود ہی ہل جاتا ہے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اب دیکھو گناہ، بے پردگی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی نامحرم عورت کا، جوان لڑکی کا کسی مرد کے سامنے آنا، ضمیر بھی اس کو کبھی پسند نہیں کرتا. ضمیر ملامت کرتا ہے، یہ غلط کام ہے، غلط. اور جب دوسروں کی لڑکیوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں برے خیالات آتے ہیں اور آ سکتے ہیں، تو اپنے دوستوں کے بارے میں یہ کیوں فرض کرتے ہو کہ ان کو برے خیال نہیں آئیں؟ سب کو سب پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر دل سے نکل گیا ہے، اور صرف اچھے لیبل لگائے جاتے ہیں کہ ہم براڈ مائنڈ لوگ ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اگر اس نے نظر ڈال لی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہی معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ پھر کچھ ہو بھی جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، یعنی کچھ اگر ہو بھی جائے نا تو بھی کچھ نہیں ہوتا. بھائی اگر اس کا ناجائز تعلق ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، سوری کر لینا، سوری کر لیں گے. تو وہی حال ہو جائے گا جو انگریزوں کا ہوا ہے. انہوں نے اپنا کلچر جو تباہ کیا تھا نا، وہ اسی بیس پر کہ یہ کیا ہے کہ پادری لوگ کہتے تھے کہ پردہ کراؤ پردہ، تو یہ کیا پادریوں نے ٹانگ اڑانا شروع کر دی ہمارے معاملات میں. کچھ نہیں، ایسی خام خمیں
جو ہے نا جتنا چھپاؤ گے اتنا تجسس بڑھے گا. اوپن ہونی چاہیے ہر چیز. ہوتے ہوتے اتنا گندا معاشرہ ہو گیا ان کا, اور وہ اس گندگی کو گندا سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ گوروں کو بولو نا کہ تمہارا معاشرہ اتنا گندا ہے, صبح و شام زنا ہوتا ہے اس میں, اور یہ کچھ ہوتا ہے, اس کی بیوی ادھر اس کی بیوی ادھر جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, تو کہہ رہے اس سے کیا ہوتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے کہ میری بیوی اگر اس سے دوستی ہو گئی اور اس کی بیوی کی میرے سے دوستی ہو گئی, فلانے والے کی اس کے ساتھ بھاگ گئی. بلکہ وہ بھاگتی نہیں ہے, بھاگتا تو وہ ہے نا جو یہ سمجھ رہا ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. وہ انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی ہوتا ہے ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو ان کے ہاں ختم ہو گیا سب کچھ. تو وہ اتنی بڑی گندگی کو گندگی نہیں سمجھ رہے, اتنی بڑی گندگی کو. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قوم کی طرف بھیجا کہ لڑکوں سے بدکاری مت کیا کرو. کتنی بڑی برائی ہے. جبکہ قوم کیا کہہ رہی ہے, اتنے عادی ہو چکے تھے, وہ مانتی تھی کہ یہ برائی ہے. اتنے برے نہیں تھے وہ, بلکہ وہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو ہیں برے, آپ نے اگر اچھا بن کے رہنا ہے تو آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں, آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں. لیکن آج دنیا جب یہ برائی کر رہی ہے تو اس برائی کو اچھا لیبل لگا کے عشق اور محبت کے نام سے یہ برائی ہو رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو میڈیا کی آواز ہے, میڈیا کی دعوت ہے, یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائے گی, جہنم کی آگ کی طرف. اچھائی صرف وہ ہے جس کو اللہ نے اچھا کہا ہو, اور برائی وہ ہے جس کو اللہ نے برا کہا ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. لڑکیوں سے دوستیاں لگانا, دل بہلانا, اس کو آپ محبت کا نام دیں, اس کو آپ پاکیزگی کا نام دیں, کچھ بھی نام دے دیں, یہ اچھا کام نہیں ہے. گھنٹوں گھنٹوں فون پہ لگے رہتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں ان کی آوازوں سے دل بہلاتے ہیں, اور جناب وہ نام یہ دیا جا رہا ہے کہ دوستی ہے, فرینڈشپ ہے. اپنی بہن سے کیوں نہیں ہے ایسی فرینڈشپ آپ کی, اپنے باپ سے کیوں نہیں ہے, اپنی ماں سے اتنی محبت کیوں نہیں ہے, بیوی سے کیوں نہیں ہے. تو یہ ہر اچھے لیبل کو نا, ہر برے کام کو اچھے لیبل سے کیا جاتا ہے. تو شراب پہ اچھا لیبل لگا لیا جائے گا, چرس کو لوگ جو ہے وہ میڈیسن کا نام دینا شروع کر دیں گے. ہیروئن کو بھی ایک میڈیسن ہے بھائی, ٹینشن فری کرنے کے لیے تھوڑا سا پی لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے اس میں, تھوڑا سا غم ہے, پریشانی ہے, اگر تھوڑا سا کسی پائپ کے نیچے بیٹھ کے منہ میں پائپ لے لیا تو کیا جا رہا ہے اس میں. ہیروئن چیک جو ہے نا, ہیروئن چیک, ایک ہیروئن چیک گانا گا رہا تھا, میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. ٹھیک ہے, پائپ منہ میں ڈالا ہوا ہے اس میں ہیروئن ہے, اور پائپ کے اندر بیٹھتے ہیں نا یہ برساتی نالے, تو کہہ رہے وہاں کیا زندگی ہے میری, میں پائپ کے منہ میں اور پائپ میرے منہ میں. تو ایسی انٹرٹینمنٹ کسی کو دنیا میں ملے گی, تو اس کو وہ اچھا لیبل لگا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ سب گندگیاں ہیں, اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. عورت حیا جو ہے نا, حیا یہ عورت کی زینت ہے. پہلے زمانے میں حیا کی بنیاد پہ رشتے ہوتے تھے, حیا کی بنیاد. جو تیز زبان ہیں, چیخنے چلانے والی, ان کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں. جاب کرنا لڑکی کا ایک عیب سمجھا جاتا تھا کہ بھائی مجھے ہوم میکر چاہیے, گھریلو لڑکی چاہیے. اور عورت کا گھر داری کو سنبھالنا اور یہ صلاحیت ہونا, یہ اس کی خوبی ہے. الٹی سوچ بنتی چلی جا رہی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ اپنے بیٹے کے لیے میں بیوی تلاش کر رہا ہوں, یعنی اپنی بہو, مجھے ڈاکٹر چاہیے. بار بار مجھے کہہ رہے ہیں مجھے ڈاکٹر چاہیے, ڈاکٹر چاہیے. میرے پاس ایسے جیسے میرے پاس کوئی جو ہے نا وہ یہاں پر کوئی دکان کھولی ہوئی ہو میں نے, اور اس میں ڈاکٹر الگ کیے ہوئے ہیں, چھانٹ کے ڈاکٹر خواتین اور انجینئر الگ کی ہوئی ہیں, اس میں سے نکال کے دے رہا ہوں, یہ بھائی آپ کو ڈاکٹر چاہیے, یہ والی لے جا. تو میں نے ایک دن ان سے آ کے کہا, میں نے کہا آپ کو کیا چاہیے, اپنے بیٹے کے لیے بیوی چاہیے نا. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا یہ ڈاکٹر کی پخ کیوں لگائی ہوئی آپ نے. کہنے لگے ڈاکٹر تعلیم یافتہ ہو, میرا بیٹا انجینئر ہے تو ایک ڈاکٹر آئے گی, انجینئر بھی ڈاکٹر بھی, یعنی ہر قسم کی ایجوکیشن. میں نے کہا دیکھو میرے بھائی, آپ نے کیا کلینک کھلوانی ہے, اس سے علاج کروانا ہے. آپ کو اگر علاج کے لیے ضرورت ہے ڈاکٹر کی تو بہت ڈاکٹر ہیں ملک میں اچھے, میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, ہمارے جاننے والے بھی ہیں بعض, آپ ان سے علاج کرائیں.
اگر آپ کو اس کے لیے بہو نہیں چاہیے. علاج کے لیے بہو کا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے, محلے میں ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے. میں نے کہا وہ محلے میں 2-3 محلے والوں کا نام بتا دیے میں نے, آپ ادھر چلے. یا آپ کے بیٹے کو اپنا علاج کرانا ہے تو اس کے لیے بھی محلے میں ڈاکٹر موجود ہے. تو یہ ڈاکٹر کی پخ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ بہو گھر میں لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مقصد میرے بیٹے کو ایک گھر مل جائے, ٹک جائے گھر کے اندر, ورنہ وہ رات 2 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہے گا, کبھی ڈبو کھیل رہا ہے, کبھی اسنوکر. تو بچہ جو ہے نا قابو میں آ جاتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے. اب وہ یہ نہیں کہے گا ادھر ادھر فلم دیکھ کے آ رہا ہے سینما گھر سے رات 2 بجے, اور وہ بیوقوف بنا رہا ہے کہ میں مدنی مسجد گیا ہوا تھا. عورت کو, بیوی کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. ابا کو تو لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں, ابا سمجھتے ہیں چلو بھائی پوری رات غائب تھا, شب جمعہ میں وقت لگا کر آیا. ابا کو نہیں پتا چلتا, لیکن بیوی کو چہرے کے نور سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے چہرے پر پھٹکار جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ شب جمعہ سے نہیں ہو کے آ رہا. جیسے ایک شرابی تھا نا, گھر میں آیا تو بیوی اس کی خبر رکھتی تھی کہ یہ کہیں پیتا پلاتا تو نہیں ہے. وہ روزانہ آ کے جھوٹ بولتا کہ نہیں پی, آج بالکل بھی نہیں پی ہے, پکڑا جاتا تھا. تو ایک دن آیا پی کے, دروازہ بچایا. بیوی نے غصے سے کہا کمبخت اتنی دیر سے آ رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ اس نے وہی مدنی مسجد کا یا کہیں کا بہانہ بنا دیا, فیضان مدینہ گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب جب گھر آ کے بیٹھا ہے تو لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا کہ بیگم مجھے لیپ ٹاپ پہ بہت ضروری کام ہے آفس کا. بیوی نے کہا میں کہہ رہی تھی کہ پی کے آیا ہے. کہہ رہے اللہ کی قسم نہیں پی. کہہ رہے پھر یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پھر یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پی کے آیا ہے تو لیپ ٹاپ کی جگہ کیا کھول کے بیٹھ گیا؟ بریف کیس. یہ شرابی لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں. ایک اور چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں. فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک شرابی بھی تھا, کہیں آگ لگی تو یہ صاحب پی کے آئے ہوئے تھے. یہ شراب بڑی عجیب چیز ہے. اب اس نے کیا کیا کہ سارے عملے کو روک دیا کہ میں اکیلا جاؤں گا عمارت میں اور جتنے زخمی ہیں آگ سے جلے ہوئے سب کو نکال کے لاؤں گا. لوگ منع کر رہے ہیں بھائی اتنا فنٹر بننے کی کوشش نہ کرو. لیکن یہ اندر گیا اور اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے بندوں کو, کھڑکی سے نا باہر پھینک رہا ہے. لوگ چیخ رہے ہیں بھائی نہیں پھینکو نہیں پھینکو. کہہ رہا ہے نہیں پھینکوں گا. کسی نے بتایا کہ جتنے فائر بریگیڈ کے لوگ تھے نا وہ سارے تو نے اٹھا کے باہر پھینک دیے ہیں. جو آگ بجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ سارے اٹھا کے باہر پھینک دیے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حیا اور شرم, ہاں گھر میں بہو کیوں لائی جاتی ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنے یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا یہ کنٹرول میں آ جائے گا, یہ ادھر ادھر بیٹھنا چھوڑ دے گا, شریف شرفا بن جائے گا, گھر میں ٹائم دے گا. دوسرا آپ کو اللہ تعالیٰ نسل دیں گے اس سے. تیسرا گھر کے کام کاج کے لیے, خدمت کے لیے, بوڑھوں کے لیے ایک آپ کو گھر میں فرد مل جائے گا. یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر کا کام جو ہے نا وہ اور بھی کسی سے لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے کسی کو ڈاکٹر مل جائے اچھی بات ہے, لیکن اس میں یہ اپنے بیٹے کی شادی میں 4-5 سال تاخیر کر دینا کہ ڈاکٹر ہی چاہیے. ڈاکٹر یہ بیوقوفوں والی باتیں, حماقت, عقل ماری گئی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے. گناہگار آدمی کبھی بھی عقل کی بات نہیں کرے گا, ہمیشہ بات بھی الٹی کرے گا, کام بھی الٹے کرے گا, اور الٹے کام کر کے سمجھے گا اپنے آپ کو بہت عقل مند, سمجھے گا مجھ سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. کسی عقل مند سے پوچھے ہو تو وہ بتائے گا کہ یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے ایک نمبر کا. اس کے کام بتا رہے ہوں گے کہ یہ پاگل آدمی, یہ جو کام ڈاکٹر سے لینے کا ہے یہ بہو سے لے رہا ہے وہ کام. اس کے لیے شرط لگائی ہوئی ہے کہ ایسی ہونی چاہیے بہو. تو یہ ساری بیوقوفوں والی باتیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حیا جو ہے نا, حیا یہ عورت کا بہت بڑا زیور ہے. میں ایک چھوٹی سی آیت بتا کے آگے چلتا ہوں پھر اپنے موضوع مضمون کی طرف. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدین گئے ہیں, فرعون وہاں قتل ہو گیا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, تو ہجرت کر کے چلے گئے مدین. قرآن مجید نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا. جب مدین گئے ہیں تو وہاں کنویں پر رش نظر آیا,
فوجد من دونہم امرأتین تذودان، تو دور کھڑے دیکھا دو لڑکیوں کو کہ وہ مردوں سے دور ہٹ کے کھڑی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ کنویں پر سے مجمع ختم ہوگا تو ہم بھی پانی نکالیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کی یہ صفت کو بیان کیا کہ وہ مردوں کے مجمع سے دور ہٹ کے کھڑی ہوئی. آج کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو بس اپنا حق لینے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ چلو، گھس جاؤ مردوں کے مجمع میں، دور کھڑی ہوئی ہیں وہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ رحم آیا، ترس آیا، ان سے جا کے پوچھا کہ ان کو حضرت موسیٰ کو خیال یہ تھا کہ مجمع ختم ہوتے ہوتے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، یہ تو بیچاری کھڑی کھڑی بہت تھک جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم جب تک یہ مرد یہاں سے ہٹ نہیں جاتے اپنے گھر کے لیے پانی نہیں لیں گے. دوسری بات یہ بتائی کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو کنویں سے پانی لینے کے لیے آئے. کیا مطلب؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ بے حیا لوگ ہیں، ہمارے مرد گھر میں پڑے ہوتے ہیں اور عورتیں گھر کے باہر جا کے کنویں سے پانی لا رہی ہوتی ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حالانکہ یہ بات حضرت موسیٰ نے پوچھی نہیں تھی، لیکن ان خواتین کو خیال ہوا کہ یہ اتنا نیک شریف نوجوان ہے، کہیں یہ ہمارے بارے میں بدگمان نہ ہو جائے کہ کیسی بے حیا خاندان ہے معاذ اللہ کہ ان کے ہاں مرد گھر میں پڑے ہوتے ہیں اور عورتیں جا جا کے کنویں سے پانی بھر رہی ہوتی ہیں. بعض گاؤں دیہاتوں میں یہ معمول ہے، میں نے خود دیکھا ہے. مرد صبح سے لے کے شام تک گھر میں پڑا رہے گا، عورتیں کھیتی باڑی بھی کرتی ہیں، کھیتی باڑی بھی عورتیں کر رہی ہیں، گوبر لیپنا بھی عورتوں کا کام ہے، روٹیاں پکانا بھی عورتوں کا کام ہے، اور یہ ہڈ حرام بیٹھ کے بس کھائے گا. میں نے دیکھا ایسے کو دیندار لوگوں میں دیکھا ہے، یہ بیٹھ کے پیڑے کھائے گا بیٹھ کے، وہ سارے کام وہ کر رہی. گائے سے دودھ نکالنا، بھینس سے دودھ نکالنا، اس سے لسی بنانا، اس سے مکھن بنانا، اور وہ فصل کاٹنا، یہ سارے کام عورتوں کے ذمہ لگائے ہوئے. یہ بے شرمی کی بات ہے. تو وہ دو بچیاں کیا کہہ رہی ہیں لڑکیاں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے ابا بوڑھے آدمی ہیں، وہ بیچارے گھر سے باہر آ نہیں سکتے اس کام کے لیے. کتنی حیا تھی ان عورتوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ ترس آیا اور جا کے ڈول سے پانی لا کے ان کو دے دیا. یہ خدمت ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا، کیونکہ مسافر ہے نا، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، ایک عجیب حال ہے. تو خدمت تو اللہ کے لیے کی، لیکن ایک دل میں خیال آیا کہ جب یہ گھر جا کے اپنے والد کو بتائیں گی تو شاید ان کے والد مجھے بلا لیں اور میرے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. اور کوئی جاب وغیرہ کا، جب انسان کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ایک جوان آدمی کی سب سے پہلے خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہاں مجھے کوئی جاب مل جائے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی کوئی جاب مل جائے یہاں پہ. اب حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا، کیا کام اللہ کے لیے، لیکن ایک دل دنیا میں ایک خیال آیا. تو اب اللہ سے دعا مانگی. ان لڑکیوں سے نہیں کہا کہ میں نے جو یہ ڈول نکال کے دیا ہے نا، تو جا کے ابا کو بتانا کہ ایسا آدمی تھا، اس نے میری یہ خدمت کی ہے، پیسے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں، بلکہ اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن تو میری مجبوریاں سمجھتا ہے. اگر تو نے میرے لیے کسی خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے اس واقعے کے بعد، تو میں تیری خیر کا محتاج ہوں، میں تیرے سے مستغنی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ سے تو کوئی مستغنی نہیں. تو اگر میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے تو مجھے قبول ہے یہ بھلائی، اور میں اس کا محتاج ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب اللہ نے دعا قبول کر لی. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، اللہ میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن اگر اس میں میرا کوئی دنیاوی مفاد بھی نکل سکتا ہے تو نکال دے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کا تو صرف اتنا خیال تھا کہ ایک وقت کے دال پانی کا انتظام ہو جائے گا، کوئی رات، آج کم از کم رات گزارنے کے لیے شاید کوئی جگہ مل جائے یا کھانے کا انتظام ہو جائے، کل پھر دیکھیں گے، صبح اٹھ کے ملازمت تلاش کریں گے. لیکن اللہ نے دعا ایسی قبول کی کہ سارے کام ہو گئے. گھر بھی مل گیا، شادی کا انتظام بھی ہو گیا، جاب بھی مل گئی. کیسے؟ قرآن کے الفاظ وہی ہیں، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. فرمایا ان دونوں بچیوں میں سے ایک لڑکی آئی ہے شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی،
دیکھو اس کا حیا کے ساتھ چلنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کی حیا کا تذکرہ کیا ہے. خواتین کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب راستے پر چلیں تو دیوار سے لگ کے چلیں, کنارے کنارے پر چلیں, روڈ کے بیچ میں نہ چلیں. یہ انگریز ہے جو کہتا ہے کہ جو ہے نا عورت بھی بیچ میں چلے گی, مرد بھی بیچ میں چلے گا, کوئی فرق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, فرق ہے. حیا عورت کی زینت ہے. اگر یہ اتنی اچھی بات نہ ہوتی تو اللہ صرف اتنا ذکر کر دیتے کہ ان میں سے ایک چلتی ہوئی آئی. کیسے چلی, اس سے کوئی ضرور. الاستحیا, حیا کے ساتھ, شرم کے ساتھ. اس کو بھی شرم آ رہی تھی, کنارے کنارے پردے کے ساتھ, کیونکہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرے گا. تو آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, آپ نے ہماری جو خدمت کی ہے, میرے والد اس خدمت کی آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. بڑے اس واقعے میں, چھوٹے سے واقعے میں بہت اسباق ہیں خدا کی قسم, اگر کوئی سمجھ جائے. غیرت مند خاندان تھا, بڑا غیرت مند, بیٹیاں حیا والی, بیٹیاں حیا والی. بوڑھا باپ کتنا دیندار کہ اگر کسی نے میری خدمت کی ہے تو میں اس کو اس کا معاوضہ دوں گا. آج کل صرف تھینک یو کہہ دیتے ہیں, شکریہ. شکریہ کا پتلی گلی سے نکلو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آپ کو کسی سے محبت ہے یا نہیں, یہ خالی پیلی کے شکریوں سے نہیں پتہ چلتا. کسی کی خدمت کو خدمت مانتے ہو, یہ خالی پیلی کے شکریوں سے پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے قربانی کتنی دیتے ہو. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا ان لڑکیوں سے کہ اگر 50 روپے دیتے ہو تو میں ڈول نکال کے دیتا ہوں. وہ تو فری میں خدمت کی اللہ کی خاطر. لیکن ان بوڑھے باپ نے, یہ جو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے, مگر کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے ان کا شعیب علیہ السلام ہونا, یہ کوئی دلیل کہیں بھی کچھ نہیں ہے, بزرگ تھے بس وہ. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فری میں خدمت کی ہے, سمجھ رہے ہیں نا بات کو. لیکن غیرت مند آدمی کیا سوچتا ہے کہ جب یہ میرے لیے غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے, فری میں کر رہا ہے, تو مجھے بھی تو کچھ اس کا بدلہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. یہ اپنے لحاظ سے فری میں کر رہا ہے اور یہ مجھ پر احسان کر رہا ہے تو میں بھی اس پر احسان کروں گا. آج تو پیسے لے کے بھی کر رہا ہوں نا, تو پورے پیسے نہیں دیتے اس کو. مزدوروں کو کتنا ٹرخاتے ہیں ان کی دہاڑی دینے میں, کل آ جانا, پرسوں آ جانا, آج کھلے نہیں ہے, آج یہ نہیں ہے اور آج وہ نہیں ہے. معاہدے کر کے بھی اس کو ٹرخاتے رہتے ہیں. تو اور ایک اور سبق کیا ملتا ہے کہ ایسے غیرت مند خاندان کے لیے اللہ کیسا بہترین انتظام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ان باپ میں اتنی غیرت نہ ہوتی, بیٹیوں میں اتنی حیا نہ ہوتی, تو موسیٰ کلیم اللہ جیسا فرد, موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر اس خاندان کے داماد نہ بنتے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس خاندان میں غیرت اور حیا ہوتی ہے انہیں داماد بھی عام طور پر اچھے مل جاتے ہیں, اور اللہ ان کے لیے کہاں سے غیب سے انتظام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی مملکت میں رہتے تھے, کہاں سے اللہ نے چلا کے کہاں رشتہ کرا دیا. اور اس وقت ان لڑکیوں کے باپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں جس کا انتخاب کر رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے وہ کتنا عظیم شخص ہے. اس وقت حضرت موسیٰ کو نبوت تھوڑی ملی تھی. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا میرے بھائی. اونٹ کو تو لوگوں نے رکشے میں بٹھا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں, کس نیت سے گئے ہیں؟ چلو تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے. اور یہ بھی پتا چلا کہ خامخواہ کا استغنا بھی اچھا نہیں ہے. بعض لوگ زیادہ ہی غیرت مند بنے ہوتے ہیں کہ مجھے اگر اس کے پیسے دینے کے لیے بلا رہے ہیں تو جاؤ بولو ہم کوئی پیسے ویسے نہیں لیتے. سمجھ رہے ہیں نا, خامخواہ کا استغنا. ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں. او بھائی تم مسافر ہو, تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, ضرورت, اب اللہ نے غیب سے انتظام کر لیا تو ہدیہ مل رہا ہے تو لے لو جا کے. بعض لوگ نا شو مارنے کے لیے کوئی ہدیہ لا کے دے گا, نہیں ہمیں کیا غلام سمجھا ہوا ہے. اندر اندر سے دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کرے زبردستی جیب میں ڈال دے. وہ اندر اندر سے یہ حالت ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے دل میں لالچ ہے تو کسی کا ہدیہ وصول نہ کرو.
اگر آپ کے دل میں یہ لالچ ہے نا کہ یہ مجھے جیب سے پیسے نکال کے دے گا، اللہ کرے بسم اللہ یا اللہ دے 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 دے، تو نہیں لو. اور اگر دل میں لالچ نہیں ہے، پھر اگر کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو اس کو ٹھکراؤ نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دین ہے. اللہ نے پھر خام خام کا استغنا، یہ استغنا نہیں بلکہ تکبر بن جائے گا، تکبر. تو انبیاء کی عادت یہ تھی، انہیں جب کوئی ہدیہ دیتا تھا ان کی نظر نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر دیتا تھا تو وہ قبول کر لیا کرتے تھے. تو اب یہاں سبق کیا ملتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے بولو نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کھلائے گا، مجھے تو کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا. تو ان کو پتا تھا یہ اللہ ہی کھلانے کا انتظام کر رہا ہے، اللہ ہی انتظام کر رہا ہے، ضرورت بھی ہے، انتظام بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. چلو بھائی جا کے تھوڑے سے کچھ پیسے ویسے کا انتظام ہو جائے گا، کھانا پانی دال پانی کچھ تھوڑی سی تو سکون ملے گا نا. ہم نے تو اس نیت سے خدمت نہیں کی تھی، مگر جب اللہ انتظام کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے تو انہوں نے، جو بزرگ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوری کارگزاری پوچھی کہ تم کہاں ہو، کیسے آئے ہو، یہاں کیسے، تم تو وہاں فرعون کے ملک میں رہتے تھے، یہاں کیسے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب کوئی مسافر ضرورت مند ہو تو اس سے اس کے حالات پوچھ کر اس کی پوری مدد کرنی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ بھئی یہ میرے ساتھ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اپنے ابا سے، کیونکہ وہ لڑکیاں بیچاری بکریاں بھی چرایا کرتی تھیں گھر میں، یعنی یوں سمجھے کہ آج کے زمانے کے لحاظ سے جاب کرتی تھی وہ، آج کے زمانے کی، کیونکہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے تو بیٹی کمائے گی نا. تو بیٹی نے ابا کو مشورہ دیا، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا آپ اس کو ملازمت پہ رکھ لیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم گھر میں بیٹھیں گی اور یہ کما کے کھلائے گا. اور ملازمت پہ کس کو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں رکھیں کہ ملازم کے اندر دو صفات ہونی چاہیے، یہ دونوں صفات اس کے اندر موجود ہیں. ایک صفت یہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، مزدور اور ملازم طاقتور ہونا چاہیے. کمزور آدمی کو مزدور رکھیں گے تو وہ 2 اینٹیں اٹھانے میں اتنا ٹائم لگا دے گا کہ آپ کی ساری دہاڑی سارا دن میں 1 فٹ کھڈا کھودے گا وہ. تو ہمیشہ ملازمت کا کام کس سے لیا جاتا ہے؟ طاقتور، صحت مند ہونا چاہیے. یہ بڑا طاقتور نوجوان ہے. علماء نے لکھا ہے انہوں نے حضرت موسیٰ کی طاقت کا اندازہ کیسے لگا لیا تھا. ان لڑکیوں نے اندازہ ایسے لگایا کہ وہ جو بڑے بڑے ڈول تھے نا جو کنویں میں وہ لوگ کھینچ رہے تھے، آپ لوگوں کو آواز صاف آ رہی ہے؟ وہ جو ڈول تھے نا کھینچ رہے تھے کنویں میں، تو وہ زور لگا لگا کے نا لوگ ایسے جیسے ای نکلتے نا، چی چی آوازیں نکل رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں انہوں نے ڈول ایسے پھینکا اور ایسے ایک ہاتھ سے نکال لیا. ٹھیک ہے، پبلک دیکھ رہی ہے بھائی یہ اتنا طاقتور، ظاہر ہے طاقتور تھے تبھی تو ایک تھپڑ لگایا تھا اس کے فرعون کے قوم کے، وہ بندہ کلٹی ہو گیا. حالانکہ حضرت موسیٰ کا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں، ویسے ہی لڑائی چھڑوانے کے لیے ایک تھپڑ لگایا وہ مری گیا. تو ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ کی جسمانی طاقت کا اندازہ لگا لیا کہ ایسے انہوں نے یوں کر کے پانی کا ڈول کھینچا ہے. تو اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ملازم ایسا ہونا چاہیے جو طاقتور ہے، یہ بہت طاقتور نوجوان ہے لہذا یہ ملازمت کے قابل ہے، اس کو ملازم رکھیں. نمبر 2 ملازم میں دوسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ امین، امانت دار ہو. امانت دار کے مطلب کام دیانت داری سے کرے. لوگ کہتے ہیں بھائی ملازم آج کل دیانت دار ملتے نہیں ہیں. کیشیئر آپ کسی کو دکان پہ لا کے رکھ لیں، آدھے پیسے وہ خود کھا جاتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بکرے اور گایوں کے بھوسے اور دانے کی دکان کھولی، اس پہ میں نے ملازم رکھا کہ بھئی اس میں تو کیا دیانت داری کی ضرورت ہے، یہ کہاں لے کے جائے گا یہ بکرے کا دانا. کہہ رہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ آدھی بوریاں غائب ہو جاتی تھیں، کہاں چوری کر رہا ہے پتہ چلا خود کھاتا تھا بیٹھ کے. باجرہ رکھا ہوا ہے مرغیوں کا، بیٹھے بیٹھے کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جناب ادھر وہ رکھا ہوا ہے اور کوئی چنا وانا رکھا ہوا ہے، وہ اتنے اب روزانہ تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے گا صبح سے لے کے رات تک، اور پورے مہینے میں تو وہ کہتے ہیں 1/3 تو یہ کھا جاتا تھا. تو نیک ملازم، دیندار، امانت دار ملازم ملنا بڑا مشکل ہے. تو بچیوں نے کیا کہا
کہ یہ امانت دار ہے، امانت دار. علماء کہتے ہیں اتنی تھوڑی دیر میں بچیوں نے اندازہ کیسے لگا لیا. کسی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا کہ یہ امانت دار ہے، خیانت نہیں کرے گا، کام پابندی سے کرے گا، ڈنڈی نہیں مارے گا کام میں، اس کے لیے تو طویل عرصہ چاہیے نا. تو بچیوں نے تو کیسے اندازہ لگا لیا اتنے 2 منٹ کے اندر کہ یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے، 1 نمبر آدمی ہے یہ. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کی حفاظت نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نظر کی حفاظت ہے نا، کہ لڑکیوں کے پاس آئے کام سے کام، کیا خدمت کرنی ہے، بس پانی لا کے رکھا. آج اگر کوئی کسی خاتون کی خدمت کرے گا تو خدمت کم ہوگی، سیٹنگ زیادہ ہوگی. سیٹنگ جو ہے نا، چکر بازی. انٹی آپ بتائیں کیا چاہیے آپ وہ کہے گی بیٹا، یہ بیٹا تو نہیں کہے گی، خیر وہ کہے گی بھائی جان یہ جا کے ڈول نکال کے لے آئیں. کہے گا آپ کہیں تو آسمان کے تارے بھی توڑ کے لے آؤں آپ کے لیے، آپ صرف ڈول کی بات کرتی ہیں. آپ کہیں تو میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں، اور بھی جتنے ڈول ہیں نا گھر میں وہ بھی لے آئیں. اور آج سے یہ میں ہی کیا کروں گا ڈول، لیکن ڈول دینے آپ آئیں گی، یہ شرط ہے میری. ایسا نہ ہو آپ کے ابا آ جائیں ڈول دینے کے لیے. یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کے کردار کا پتہ چل جاتا ہے. اپنے کام سے کام، بھائی انسان کی خدمت کرنی ہے، نظر جھکی ہوئی ہے، آئے ڈول اٹھا کے لا کے واپس. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بھی انہوں نے اندازہ لگایا کہ جب انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کے لیے وہ بچیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ایک لڑکی آئی تھی نا وہ لے کر گئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا میں آگے آگے چل رہا ہوں، آپ مجھے پیچھے سے راستہ بتائیں. حضرت موسیٰ نے اس کا اہتمام کیا، ایسا نہ ہو یہ مجھ سے آگے ہوں اور میں اس سے پیچھے ہوں. یہ حیا والی بچیاں ہیں، یہ اس بات کو پسند نہیں کریں گی کہ میری نظر بار بار ان کے جسم پہ پڑے، بار بار ان کے جسم پہ نظر. یہ حیا والی عورتیں ہیں. تو یہ 2-3 چیزوں سے انہوں نے اندازہ لگا لیا بندے کا کریکٹر. بولو بھائی صحیح ہے، کریکٹر اچھا ہے ساتھ، تو اس سے اچھا ملازم کہاں ملے گا. تو جو یہاں اللہ سے خیانت نہیں کر رہا، جس کی آنکھیں یہاں خیانت نہیں کر رہی، اس کی آنکھیں بکریاں چرانے میں بھی خیانت نہیں کریں گی، اس کے ہاتھ بکریاں چرانے میں بھی خیانت نہیں کریں گے. بیٹیوں کا تو یہ کام تھا، لیکن باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے سب سے بڑی؟ وہ جوان بیٹیوں کے لیے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا گھر بس جائے، اسے ملازمت کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ ایک اور سبق ملا اس واقعے میں. آج بڑے بے شرم اور بے غیرت باپ ہیں، خدا کی قسم میرے پاس فون آتا ہے میرے خون کھولتا ہے. بے غیرت باپ ہیں، بیٹیاں 30 35 سال کی ہو گئی، ان کے رشتے بھی آتے ہیں، مگر ان کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے خدمت کرنے والی یہ بیٹی ہے اور کمانے والی یہ بیٹی ہے، اگر ہم اس کی شادی کر دیں گے تو یہ پیسے کون کھلائے گا ہمیں اور ہماری خدمت کون کرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایسے بے شرم بھائی بھی ہیں اور ایسے بے شرم باپ بھی ہیں. چھوڑو اپنی خدمت کو. باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے بیٹی کے جوان ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کا گھر بسانے کی فکر کرے. وہ اللہ پہ اعتماد کرے، بیٹی مجھے چھوڑ دو اللہ کے حوالے، اللہ کر لے گا میرے لیے کوئی انتظام. داماد خدمت کر لے، بعض داماد اچھے مل جاتے ہیں جو خدمت کر دیتے ہیں اپنے سسر کی. مائیں بھی بعض ایسی لالچی ہو گئی ہیں. میرے پاس فون آتے ہیں، پتہ کہاں سے فون آتے ہیں. میں 30,000 روپے کما رہی ہوں، میرے رشتے آتے ہیں مگر میرے بھائی ٹانگ اڑا دیتے ہیں. لڑکی کہہ رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے بیٹھ کے میری کمائی کھا رہے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ 40-50 ہزار روپے کما رہی ہے، 30,000 کما رہی ہے، یہ تو سارا ہمارے بہنوئی کا منہ میں جائے گا سارا پیسہ. شادیاں نہیں کرنے دے رہے اس کو. تو یہ چونکہ غیرت مند خاندان تھا نا، بیٹیاں بھی حیا والی، باپ بھی حیا والا، تو اللہ ان کے ایک ایک بات کو قرآن میں ذکر کر رہے ہیں. بیٹی کہہ رہی ہے کہ ابا اس کو ملازم رکھ لیں. ابا دل میں سوچ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو داماد چاہیے، بیٹیاں میری جوان ہیں. تو ابا نے بیٹیوں سے مشورہ بھی نہیں لیا، کیونکہ ابا کو پتا تھا کہ میری بیٹیاں میری اس پیشکش کو مسترد نہیں کریں گی. کیونکہ لڑکی اگر شریف ہو تو اس کو بھی شوہر میں یہ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک طاقتور ہونا چاہیے اور ایک امانت دار ہونا چاہیے. پیسہ کی اتنی، دولت کی اتنی اہمیت نہیں ہے. آج لڑکی کیا کرتی ہے، صرف پیسہ چاہیے، چاہے شکل کا مکھنچو ہو. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں، پیسے کے آگے نہ شکل دیکھی جاتی ہے نہ کردار دیکھا جاتا ہے.
ہمارے جاننے والوں میں ایک شادی ہوئی, میں تو نہیں جاتا شادیوں میں, ہمارے ایک دوست نے بتایا, کہہ رہے میں گیا ہوں شادی میں تو بہت خوبصورت دلہن اور عمر بھی کم, آج کل تو پردہ وردہ نہیں ہے نا, سب بیٹھے ہوئے ہوتے, کہہ رہے اس کے ساتھ ایک وہ اس قسم کا دولہا بیٹھا ہوا, جیسے کل میں نے سعودی عرب کے ایک قصہ بتایا نا کہ جلا ہوا بھی اور پکا ہوا بھی, جلا ہوا بھی اور پکا ہوا بھی اور عمر بھی زیادہ. کہہ رہے میں نے کہا یہ اس کے والد ہیں, دادا ہیں, چاچا ہیں, کہہ رہے ہیں یہ اس کے ہونے والے ہسبینڈ ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہو, یہ اتنی بیچاری نو عمر خوبصورت لڑکی یہ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کہہ رہے پیسہ ہے بھائی, پتہ نہیں کتنی ملوں کا مالک ہے, پیسہ دیکھ کے بس اس کے حوالے کر دیا. پیسہ پیسہ ہر چیز, ذاتی گھر نہ ہو تو رشتہ ہی نہیں دیتے. آج ایک بندے کا فون آیا, کہہ رہے 2 سال منگنی چلی ہے لیکن میرا چونکہ ذاتی گھر نہیں ہے, لڑکی کے باپ نے منگنی توڑ دی, ذاتی گھر نہیں, تو وہ کرائے کے گھر میں کیا نہیں رہ سکتا کیا؟ ذاتی گھر سے بھی تو جنازہ اٹھے گا بھائی. فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو باپ جانتا تھا کہ میری بیٹیاں عقل مند ہیں, میری بیٹیاں عقل مند ہیں. جب یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی, تو انہیں اس رشتے سے انکار نہیں ہوگا. سارا خاندان ہی اچھا تھا نا. آج کل مسئلہ یہ ایک آدمی صحیح ہوتا ہے, دوسرا الٹا ہوتا ہے گھر میں, وہ کچھ الگ بات کر رہا ہوتا ہے, یہ الگ, یہ 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے, وہ فیضان مدینہ میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ غیر مقلدین کے پاس بیٹھ رہا ہے, وہ غامدی کے بیانات سن رہا ہے, اس کے قادیانیوں سے تعلقات ہیں, اور یہ کسی مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے. ایک ہی گھر میں عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. وہ پھر کہہ رہا ہے شادی یہاں ہونی چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں یہاں نہیں ہونی چاہیے, وہاں ہونی چاہیے, جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے سب. تو وہ جو باپ تھا نا لڑکی کے والد بزرگ, انہوں نے فوراً کیا سوچا. اب دیکھو قرآن یہ ایک ایک چیز کو کیوں بیان کر رہا ہے, ہمیں سبق دلانے کے لیے کہ ہماری بھی یہی سوچ ہونی چاہیے, بیٹیوں کے بارے میں, بہنوں کے بارے میں یہی سوچ ہونی چاہیے. تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سنی اپنی بیٹیوں کے منہ سے کہ ملازمت رکھ لو, اس کو ملازم رکھ لو, تو شعیب علیہ السلام نہیں سوری, وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام سے اسی مجلس میں کہا, انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ ان 2 میں سے کسی ایک سے تیرا نکاح کر دوں, بتا قبول ہے یا نہیں ہے. مہر کیا ہوگا؟ مہر یہ کہ تو میری ملازمت کرے گا, بکریاں چرائے گا, کیونکہ میری ضرورت بھی ہے اور تجھے ملازمت کی نہیں, جاب 10 سال تک میرے لیے جاب ہوگی, ٹھیک ہے نا. کیا مطلب میرے گھر کا خرچہ بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا. پہلے زمانے میں مہر یہ جائز تھا, اب ہماری امت شریعت میں جائز نہیں. اب ہماری شریعت میں یہ ہے کہ پیسہ بیوی کو ملے گا, پہلے یہ جائز تھا. تو شادی تمہاری ہو جائے گی ان 2 میں سے ایک سے, مجھے داماد مل جائے گا, اور تمہیں کیا فائدہ ہوگا, تمہیں ملازمت مل جائے گی, لیکن اس ملازمت سے میرے گھر کا خرچہ بھی چلے گا. یہاں بھی سبق ملتا ہے. ان لڑکیوں کے والد نے یہ نہیں کہا کہ میں 6 مہینے استخارہ کروں گا. یہ جو جاہل مولویوں کی جاہلوں والی باتوں نے تمہیں الو بنایا ہے نا, خدا کی قسم میں بہت میرا خون یعنی اس پہ جو ہے نا جلتا ہے. استخارے نکال کے رشتے مسترد کیے جاتے ہیں. ہم نے استخارہ نکالیں گے بھی, بھائی لڑکا پسند آ رہا ہے, استخارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکی پسند آ رہی ہے, استخارے کو پھینکو ایک طرف, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جہالت کی باتیں ہیں ساری. میں سنت استخارے کی بات نہیں کر رہا, یہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں جاہلوں والے, ان کی بات کر رہا ہوں. سنت استخارہ یہ نہیں ہے. اول تو یہ استخارے کا موقع ہی نہیں ہے. اچھا رشتہ مل گیا تو ہاں کرو, وہاں شریعت نے استخارے کا حکم ہی نہیں دیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب طاقتور بھی ہے, امین بھی ہے, تو استخارہ کیا نکالنا ہے اسی محفل میں, اسی مجلس میں. اور یہ بھی پتا چلا کہ لڑکے کے خاندان کو نہیں دیکھا انہوں نے, ان کو پتا تھا کہ لڑکا اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ خود رکھ پالے گا میری بیٹی کو, لہذا اس کے خاندان کی زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لڑکی کا اصل نگران کون ہوتا ہے؟ شوہر ہوتا ہے. آج پورا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس کا. داماد جو ہے نا, تمہارا ابا کیا کرتے ہیں, چاچا کیا کرتے تھے, ان کی پکوان کی دکان ہے وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے, پکوان ان کے جو ہے نا باپ دادا میں کوئی بھینسوں والے بھی گزرے ہیں, سنا ہے, بھینسوں کا کاروبار تھا ان کا. وہ بھائی باپ دادا میں گزرے ہیں, اب اس کا اپنا بزنس ہے, فیکٹری کرے نہیں, وہ آثار تو آئیں گے نا بھینسوں کے. وہ تو آج ایک بندے کا فون آیا, ہم تو سارا دن یہی بھگت رہے
کہہ رہے وہ پتہ نہیں ہمارے خاندان میں کون سے قبل مسیح کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو لڑکی والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس بنیاد پہ رشتہ توڑ دیا کہ آپ کے خاندان میں نا یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کے اثرات آئیں گے. وہ بندہ صحیح ہے, وہ رکھ رہا ہے اپنی ذمہ داری پہ, تو کیا پھر کہتے ہیں رشتے ہی نہیں ہے. کہاں سے ہوں گے رشتے, شادیاں کہاں سے ہوں گی جب تم نے اتنی پخے لگا لی. بندہ صحیح ہے, اعتماد والا ہے, کانفیڈنس والا ہے, ٹھیک ہے بھائی قبول ہے, یہ خود ہی بھگتے گا اپنے خاندان کو. اور بندے میں اگر دم نہیں ہے, بندہ ہی اگر دم والا نہیں ہے نا, امی سے پوچھوں گا ہر بات میں. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, مجھے بار بار کہتے تھے میرے پیچھے پڑے یار میری شادی کرا دو, یار میری شادی کرا دو. میں کراتا نہیں ہوں, لیکن بہت بے تکلفی تھی تو میں نے ان کو 1-2 رشتے بتا دیے. میں نے کہا ان رشتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ایک دفعہ تو ہو گیا. پھر میں نے ایک رشتہ بتایا, میں نے کہا یہ کیسا ہے, کہہ رہے امی سے پوچھوں گا. میں نے کہا آپ شادی آپ کر رہے ہو, آپ کی امی کر رہی ہے. اللہ کے بندے تجھے بھی تو اللہ نے آدمی بنایا ہے, ٹھیک ہے ماں کا بہت بڑا احترام ہے, مگر بیوی کو پالنا آپ کی ماں کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. امائیں تو کوشش کریں گی کہ ساری نہیں, جو یہاں بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ تو کوشش کرتی ہیں کہ پہلی رات میں ہی طلاق ہو جائے, بہو میں عیب نکالنا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ میں دم ہے بیوی کو رکھنے کا تو رکھو, نہیں تو یہ بات بچوں کی طرح امی سے پوچھ کے بتاؤں گا, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. چھوٹا بچہ ہے کیا, ماں کا جو احترام ہے وہ کرتے نہیں ہیں. اور جو اللہ نے مرد کو ایک قوت فیصلہ عطا کی ہے کہ بھائی وہ کوئی جو ہے نا اس میں ایک فیصلے کی طاقت ہونی چاہیے صحیح غلط کی, وہ سارا کس پہ ڈالا ہوا ہے, امی پہ ڈالا ہوا ہے. تو بعد میں بھی ایسے ہی کرے گا. میں نے کہا میں نہیں کرا رہا آپ کی شادی, وہ پھنسے گی جو بھی آئے گی نا, ذرا سا کوئی فالٹ کوئی مسئلہ ہوا تو وہ بھی سارا امی پہ ڈال دو گے, خود تو کوئی آپ میں ہے ہی نہیں فیصلے کی طاقت. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام میں جب 2 صفات دیکھی کہ طاقتور بھی ہے اور دیندار بھی ہے, خائن نہیں ہے, کیریکٹر کا معاذ اللہ خراب نہیں ہے, تو فوراً کیا کہا اسی وقت بغیر کسی استخارے کے, بغیر کسی مشورے کے فوراً کہہ دیا میں ان دونوں میں سے ایک کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے, پیشکش قبول ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی بہن یا بیٹی کا کسی اور پہ رشتہ پیش کرنا یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹیاں بہنیں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں, کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں خود سے کوئی رشتہ آئے گا, ہم نے کہہ دیا تو ہماری عزت کیا رہ جائے گی معاشرے میں. کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی, پیغمبروں نے اپنی بیٹیاں خود پیش کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت علی پہ پیش کی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کی ہے, ابو بکر پہ پیش کی, حضرت عثمان پہ پیش کی. تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, اگر بیٹی یا بہن جوان ہو گئی ہے آپ خود سے پیشکش کر دیں کہ بھائی میں اپنی بہن کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا عزت دار ہو. بعض دفعہ عزت دار نہیں ہوتا, وہ آپ کی عزت کا جنازہ نکال دیتا ہے پورے معاشرے میں, سب کو بتاتا پھرے گا اس نے اپنی بہن کی پیشکش کی تھی مگر میں نے ٹھکرا دی. تو وہ آپ کی عزت کا خیال رکھنے والا ہو, وہ یہ اس کا خیال ضروری ہے, کیونکہ میرا بیان کو لوگ آدھا سمجھتے ہیں, پھر اپنی عزت کے خود ہی جنازے نکالتے پھرتے ہیں پھر وہ. تو فوراً کیا کہا, ادھر موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں ایکچولی ابھی میں تھوڑا پریشان ہوں, ابھی تو میں مسافر ہوں, ابھی تو میں یہاں جاب تلاش کروں گا, اور اگر چلو جاب مجھے مل بھی گئی ہے تو میں کچھ پیسے تو ایک بنا لوں نا. یہی ہوتا ہے نا آج, ابھی تو مجھے نئی جاب ملی ہے, ابھی تو میں اپنا گھر بناؤں گا, ابھی تو میں وہاں میں پلاٹ کا کہہ کر آیا ہوں فرعون کے ملک میں کسی کو, ٹھیک ہے, وہاں بھی میرے پر کیس چل رہا ہے قتل کا, وہ کیس سے نمٹ جاؤں, ٹھیک ہے نا. اور ابھی نئے الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں شاید نئی حکومت آ جائے تو میری قوم پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس سے نجات مل جائے. اور دوسرا میں تو قوم کا رہبر ہوں, ٹھیک ہے, نبی نہیں تھے مگر ایک قوم کی درد اور جذبہ تو تھا نا, تو وہ جذبہ ہے, اور میں اپنی قوم کے لیے یہ کروں گا, پھر یوں کروں گا, پھر یہ ہوگا, پھر فلانا ہوگا. ہو جاتی موسیٰ علیہ السلام کی شادی. جیسے آج کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے 40 سال کے اس میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں پیسے اکٹھے کروں گا, 1 روپیہ, ابھی تو کھانے کو روٹی نہیں ہے اور آپ شادی کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً, قرآن کے کیا خوبصورت الفاظ ہیں, فرمایا کہ ذالک بینی و بینک, جیسے انہوں نے کہا نا ان دونوں میں سے ایک کی آپ, کیونکہ 2 بہنوں سے اکٹھی شادی ہو نہیں سکتی. اگر جائز ہوتا نا تو شاید وہ کہتے یہ دونوں آپ کے نکاح میں, ان دونوں میں سے ایک آپ کے نکاح میں دیتا ہوں, قبول ہے. فوراً کہا ذالک بینی و بینک, یہ میرا اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا, بس قبول ہے, ٹھیک ہے, قبول ہے. فوراً پیغمبر نکاح پہ حریص ہوتے ہیں,
اور آج کا مسلمان نکاح نہیں کرتا. نکاح کے لیے صرف مجھے چھوڑا ہوا ہے معاشرے میں اکیلے کو. فرض کفایہ آپ کرتے رہیں, ٹھیک ہے, ہم بیٹھے ہوئے پیڑے کھا رہے ہیں یہاں پہ. مجھے جو شادیوں کا شوق ہے نا وہ ان آیتوں کی وجہ سے ہے. ان آیتوں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ آیتیں کہ بھئی نکاح عبادت ہے, پیغمبروں کی سنت ہے. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ نکاح کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے شادی کے لیے 10 سال بکریاں چرانا گوارا کر دیا. 10 سال کہا کہ یہ سودا سستا ہے, 10 سال بکریاں چلاؤں گا, شادی تو ہو جائے گی نا, کیونکہ پیغمبر کو نکاح کی قدر ہوتی ہے, اس سے اولاد ملتی ہے. ان کو پتا تھا کہ میں نکاح کروں گا تو آگے میری نسل میں جو ہے نا اللہ اور لوگوں کو پیدا کریں گے. تو فوراً پیشکش قبول کر لی. کتنے خوش قسمت تھے حضرت موسیٰ, اور خدا کی قسم اس وقت ان والد کو اندازہ نہیں تھا کہ میری سلیکشن کتنی زبردست ہے. ان کو تھوڑی پتا تھا یہ وہ موسیٰ ہے, یہ وہ بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے, جو واحد دنیا میں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن سے اللہ ہمیشہ براہ راست ہم کلام ہوا ہے. یہ خاصیت اللہ نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک جگہ قرآن نے تمام پیغمبروں پر جس طرح وحی آتی تھی نا اس کا تذکرہ کیا ہے. اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی جیسے آدم پر, جیسے نوح پر, جیسے ابراہیم پر, جیسے اسماعیل پر, جیسے اسحاق پر, جیسے یعقوب پر, جیسے داؤد پر, جیسے سلیمان پر. جب حضرت موسیٰ کا تذکرہ آیا ایسا اللہ کو جوش آیا, فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, موسیٰ کو ہم نے اپنے قریب لا کے اس کے کان میں سرگوشیاں کی ہیں. جیسے ایک محبوب سے باتیں کرتا ہے نا, موسیٰ اور میرے درمیان جبریل واسطہ نہیں بنے. دیکھو یہ فضیلت جزوی ہوتی ہے, فضیلت کلی جو ہے نا وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کیونکہ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. لیکن اللہ نے بعض چیزیں بعض پیغمبروں کو دی ہیں, اس میں دوسرے پیغمبر کو شریک نہیں کیا. جیسے آدم علیہ السلام کو ایک فضیلت ہے کہ تمام پیغمبروں کے والد ہیں, باپ ہیں, یعنی ہمارے نبی کے بھی والد ہیں, تو والد ہونے کے لحاظ سے ان کا مقام ہمارے نبی سے زیادہ ہے. والد ہونے کے رسالت میں ہمارے نبی کا مقام, لیکن باپ ہونے میں آدم علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے, باپ ہے. تو ایسے ہی یہ جو حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا ہے نا کلیم اللہ ہونے کا, یہ کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ براہ راست اللہ سے ہم کلام. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, کوہ طور کے دائیں کنارے پر بلا کر براہ راست ہم کلام ہوتے تھے. تبھی تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دیدار کی خواہش ظاہر کی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ جس ذات کا کلام میں اتنا حسن ہے اس کے دیدار میں کتنا لطف اور کتنا مزہ ہوگا. کسی اور پیغمبر نے اللہ سے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ تو اپنا جلوہ دکھا دے. حضرت موسیٰ نے کہا, اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے. تو ان بزرگ کو معلوم نہیں تھا کہ میں جس بندے کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں وہ صرف نیک شریف انسان نہیں ہے, وہ وقت کا بہت بڑا پیغمبر. اور اتنے بڑے پیغمبر کے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام استعمال ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہر سورت میں موسیٰ. سورہ طٰہٰ اگر آپ اٹھا کے پڑھیں ہر آیت کے بعد موسیٰ کا لفظ آ رہا ہے. حالانکہ جب ایک دفعہ کسی کا نام لیا جاتا ہے تو دوبارہ اس کا نام نہیں لیا جاتا, اس کے لیے پروناؤن استعمال ہوتا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا آپ لوگوں کو. جب کسی کا نام, آپ مثال کے طور پر کوئی واقعہ, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں, کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس ستار بھائی آئے, ستار بھائی بیٹھے, ستار بھائی نے مجھ سے پانی منگوایا, ستار بھائی کو میں نے پانی پلایا, ستار بھائی نے کہا مجھے جانا ہے, دیر ہو رہی ہے. میں نے ستار بھائی سے کہا نہیں آپ کو نہیں جانا, آپ کو دیر نہیں ہو رہی. تو اب آپ کہیں گے نا بھائی کیا ستار لگا کے رکھا ہوا ہے. فصیح کلام کیا ہوتا ہے, بلیغ کلام. بھائی میرے پاس ستار بھائی آئے, وہ بیٹھے, وہ کیا ہے پروناؤن, وہ بیٹھے, پھر میں نے ان سے کہا, پھر انہوں نے مجھ سے کہا. کیا خیال ہے, میں نے ان سے کہا آپ کو دیر ہو رہی ہے, انہوں نے مجھ سے کہا نہیں مجھے دیر نہیں ہو رہی. ویسے الٹا کہہ دیا میں نے. میزبان مہمان کو کہتا ہے کہ آپ کو دیر نہیں ہو رہی, وہ کہتا ہے مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے جانا ہے. آج کل ہر چیز الٹی چل رہی ہے تو چلو یہ بھی الٹا کر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پروناؤن استعمال ہوتا ہے, ضمیریں. لیکن حضرت موسیٰ کے بارے میں نا قرآن کی عادت ہے ناؤن استعمال کرتا ہے, پروناؤن نہیں استعمال کرتا قرآن. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ. ابھی پہلے بات حضرت موسیٰ سے چل رہی ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, آگے آتا ہے
حدیث موسیٰ، اے نبی تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اے نبی تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی؟ جب ہم نے اس کو کوہ طور پہ بلایا اور ہم نے اس سے خطاب کیا تو اس خطاب میں جگہ جگہ موسیٰ کا لفظ آ رہا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ لاٹھی ہے جس سے میں یہ کام کرتا ہوں، القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے پھینک دے زمین پہ، بار بار موسیٰ، بار بار موسیٰ۔ تو یہ محبت کی علامت ہے، اللہ کو اپنے پیغمبر سے محبت۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تمام پیغمبروں میں سب سے پہلا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا، تیسرے نمبر پہ سب سے جلیل قدر پیغمبر کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ تیسرے نمبر پہ سب سے افضل ترین پیغمبر کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بہت زیادہ تذکرہ ہے ان کا۔ تو ان والد کو معلوم نہیں تھا کہ میری سلیکشن اتنی بہترین ہے، اتنی، اگر ان کو پتا ہوتا نا وہ کہتے 10 سال بکریاں بھی نہ چرائیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جس گھرانے میں حیا ہو، شرم ہو، اور باپ میں توکل ہو اللہ پہ، پیسوں کا لالچی نہ ہو، ان کے لیے اللہ کیسے کیسے انتظام کرتے۔ ان کو ڈاکٹر نہیں چاہیے تھی کہ داماد میرا ڈاکٹر ہوگا تو میں کروں گا شادی، ورنہ نہیں کروں گا۔ اور حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا مجھے تو انجینئر چاہیے۔ یہ کیا حیا، شرم، مجھے ایسی آج کل ہوتا ہے نا بھائی مجھے ذرا بولڈ قسم کی لڑکی چاہیے، مجھے اپنے دوستوں سے ملوانا ہوتا ہے، اس سے ایکچولی بہت سارے کام ہوتے ہیں، میں مصروف ہوتا ہوں تو کمپنی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ میٹنگز ہوتی ہیں تو میری وائف مل لیں گی ان سے، اس کے لیے ملازم رکھ لو میرے بھائی ان کاموں کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنے دوستوں سے ملوانے کے لیے اپنی بیوی کو گھر میں رکھو، گھر کے کاموں کے لیے۔ تعلیم کے ہم مخالف نہیں ہیں، لڑکی کا ڈاکٹر انجینئر بننے پر ہمیں نفرت نہیں ہے، وہ بن جائے کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن عورت کی جو بنیادی صفت کیا ہے؟ گھر داری، گھر سنبھالنا۔ پیغمبروں کی زوجات نے یہی کام کیے، علم کی بھی اشاعت کی ہے لیکن گھر داری بھی سنبھالی ہے انہوں نے۔ تو یہ بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں، یہ جو بیان جو میں لے کے چلا تھا وہ پھر ادھورا رہ گیا، پھر انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ آج 24ویں رات تھی، کل 25ویں رات ہے نا، کل میرا بیان ہے پہاڑ گنج میں، تو یہاں بیان نہیں ہوگا کل، وہ بہت عرصے سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے آخری عشرے میں جتنے بیانات تھے سارے کینسل کیے ہیں، سارے بیانات کینسل کیے ہیں۔ ختم قرآن کے نا کہاں سے دعوت آ رہی تھی، تو صرف اعتکاف والوں کے لیے، بھائی یہ لوگ یہاں ہمارے لیے یہاں کے بیٹھے ہوئے تو ہم یہاں سے وہاں نہیں جائیں گے۔ لیکن ایک بیان، کیونکہ وہ پہاڑ گنج کے پٹھان ہیں، وہ بیان میں کوشش کے باوجود بھی کینسل نہیں کر سکا۔ پٹھان تو پٹھان ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں بیان ہوگا، تو ہم نے کہا چلو پھر کہہ رہے ہیں تو ہوگا، تو اس لیے وہاں ہوگا، باقی سارے بیان جو ہے نا انشاءاللہ یہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔